الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالاه اما بعد. محترم حاضرین و سامعین، ابھی میں نے آپ لوگوں سے ایک سوال کیا تھا کہ انسان ہونے کے ناطے اگر یہ دیکھا جائے کہ انسان ہونے کے ناطے ہم سب ایک ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسان کو کس سے پیدا کیا ہے؟ مٹی سے. یعنی اصل ہماری ایک ہے، اور ہم سب کا جو باپ بنایا کسے بنایا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. یعنی ہم سب کے سب جو سارے لوگ ہیں آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے. تو اس لحاظ سے اگر بنیاد کی طرف دیکھا جائے تو سب کی بنیاد ایک ہے. جتنے بھی انسان ہیں وہ آدم اور حوا علیہ السلام سے. لیکن کئی اعتبار سے ہم ایک دوسرے سے مختلف بھی ہو جاتے ہیں. جیسے کہ آپ کسی کلاس میں دیکھیے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، شکل و صورت سب کی الگ الگ ہے. انسان ہے لیکن شکل و صورت الگ ہے، رنگت الگ ہے. کوئی سفید ہے، کوئی کالا ہے، کوئی سانولا ہے. تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو بھی الگ الگ لوگ ہیں. یا اگر ان کے قد کو دیکھا جائے تو قد کے حساب سے بھی لوگ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، مطلب الگ الگ ہوتے ہیں. کوئی چھوٹے قد کا ہے، کوئی بڑے قد کا ہے. یا اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو معاش کے اعتبار سے جو معاشی ہماری اور آپ کی حالت ہے اس حساب سے بھی جو ہے ہم الگ الگ ہیں. کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے نا. اسی میں کوئی بہت سخی ہوتا ہے، کوئی بہت بخیل ہوتا ہے، اور کوئی بڑا ناشکرا ہوتا ہے، کوئی شکر گزار بندہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا. کوئی بڑا لالچی ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز اس کے پاس آ جائے، اسے مل جائے. اور کوئی شخص نہ لالچ نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ کیا ہوتا ہے؟ قناعت پسند ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جو دے دیا وہی اس کے لیے کافی ہے. اسی طریقے سے ایمان و عمل کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو لوگ الگ الگ نظریات کے حامل ہیں. کوئی مومن ہے، کوئی مومن موحد ہے، کوئی کافر ہے، کوئی مشرک ہے، کوئی بدعتی ہے، کوئی فاسق و فاجر ہے، کوئی ہے کہ بہت باکردار ہے، بااخلاق ہے، اور کچھ لوگ ہیں جو بد کردار ہیں، بدتمیز قسم کے لوگ ہیں. تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو سب کے سب اپنے احوال میں ایک دوسرے سے بالکل کیا ہے؟ مختلف ہیں. ایک گھر میں آپ دیکھیں 5 بھائی ہوتے ہیں، ان کی اپنی سوچ الگ الگ ہوتی ہے، ان کی اپنی تھنکنگ الگ الگ ہوتی ہے، ان کا مزاج الگ ہوتا ہے. تو لوگوں کے بھی یہی حالات ہیں. لیکن اب 2 طرح کے آپ نے بات سن لی کہ ایک تو اصل کیا ہے کہ آدم علیہ السلام سے ہماری اصل جو ہے آدم اور حوا علیہ السلام سے ہے. دوسری ہے کہ فطرت میں مطلب اخلاق و ادوات کے اعتبار سے اس اینگل سے اگر آپ دیکھنے جائیں گے تو بڑی فرق ہے. کالا، گورا، مومن، کافر، بد کردار، با اخلاق، بخیل، سخی، لالچی، یہ ساری چیزیں. لیکن ان تمام اختلاف کے باوجود بھی اگر آپ دیکھنے جائیں گے تو سب ایک بات متفق نظر آتے ہیں. کیا ہے چیز جو سب چاہتے ہیں؟ سب یہ چاہتے ہیں کہ زندگی کیسے گزرے، ان کی خوشحال گزرے. آپ دنیا کے کسی بھی گوشے میں چلے جائیں اور کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے انسان سے آپ پوچھیں کہ بھئی ہاں آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کیسے گزرے، تو کیا کہے گا؟ کوئی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی پریشان سے گزرے؟ نہیں. تو چاہے وہ آئی ٹی کا بندہ ہو، یا وہ ایک عامل عادی ہو، یا وہ کوئی ٹرانسلیٹر ہو، یا کوئی ڈاکٹر صاحب ہو، یا کوئی انجینئر ہو، یا کسی بھی فیلڈ میں جب بڑے ہوں بوڑھے ہوں کوئی بھی ہو، تو اگر آپ سب سے پوچھیں کہ زندگی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ آپ کیسے چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی گزرے، تو ان کا جواب کیا ہوگا؟ ان کا جواب ہوگا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی خوشگوار گزرے. تو اس کا متمنی ہر کوئی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی باوقار طریقے سے گزرے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی پرسکون طریقے سے گزرے. دن رات انسان اسی کے لیے جد و جہد کرتا ہے. ہم لوگ اپنی کنٹری کو چھوڑ کر کے یہاں کیوں آئے؟ اسی لیے آئے ہیں کہ یہاں آئے ہیں تو ہمارا جو وظیفہ ہے وہ اچھا ہے، ہماری سیلری اچھی ہے،
اور ہم یہاں رہ کر کے اپنے گھر کی کفالت اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں. اس کے لیے اگر ہم ہندوستان میں رہیں تو شاید ہم کو سیلری اچھی نہ ملے اور اتنے پیسے ہمیں نہ ملے. تو دن رات ہم محنت کرتے رہتے ہیں, چاہے وہ آپ کا جاب ہو یا آپ کا اپنا بزنس ہو, چاہے وہ بزنس پرانا ہو یا نیا ہو. تو انسان جو ہے نا وہ یہی کوشش کرتا ہے کہ وہ اس کو ایک اچھی زندگی ملے. تو ہدف سب کا ایک ہے, لیکن اس کے لیے جو ہم وسیلہ اختیار کرتے ہیں یا جو ہم اسباب اختیار کرتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں. صحیح کہ نہیں صحیح؟ ہر کوئی تو ایک کام نہیں کر رہا ہے, ہر کوئی تو ایک ٹریک پہ نہیں جا رہا ہے, وظیفہ بٹا ہوا ہے, ایک ہی ساتھ ہیں, ایک ہی گاؤں میں ہیں, یا دو بھائی ہیں. ایک آپ کا کیا نام ہے؟ ارشد کولا. آپ کا نام محمد علی. آپ کا جاب الگ ہوگا, ان کا جاب الگ ہوگا, جبکہ ایک ہی ماں باپ کے بیٹے ہیں. تو لیکن یہ بھی چاہتے ہیں کہ زندگی خوشگوار گزرے, وہ بھی چاہتے ہیں کہ زندگی خوشگوار گزرے. تو ہر کوئی, یہاں تک کہ دنیا کے کسی بھی گوشے میں آپ چلے جائیں, وہ یہی تمنا کریں گے کہ بھائی ہماری یہی چاہت ہے کہ ہماری زندگی خوشگوار گزرے. جیسے میں آپ کو تھوڑا سا مثال دے کر قریب کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تاجر ہے, جو ایک بزنس مین ہے, جو دن بھر صبح سے لے کر کے شام تک اپنے کاروبار کو, اپنے بزنس کو ڈیولپ کرنے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ نفع کمانے کے لیے اپنی صلاحیتیں اس کے اندر خرچ کرتا ہے. اگر کسی کے پاس بہت بڑی کمپنی ہے تو اس حساب سے اس کے پاس امپلائیز ہوتے ہیں, اس کے پاس اس حساب سے ایڈوائزر ہوتے ہیں, اس حساب سے ان کے پاس جو ہے مارکیٹنگ کے بندے ہوتے ہیں جو وہ کر رہے ہوتے ہیں. اگر چھوٹا سا کسی کے پاس بزنس ہے تو اپنی ساری توانائی ہر انسان اپنے لیول کے حساب سے اس کے اندر ڈال دیتا ہے. یا اسی طریقے سے وہ مزدور جو صبح صبح نکلتا ہے اور شام تک ڈیوٹی کرتا ہے. آپ دیکھیں نا, ہم جب نکلتے ہیں روڈوں پہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ روڈ پہ ان کا اپنا اڈا ہوتا ہے, تو مزدور وہاں آتا ہے تو اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اسے کوئی بندہ لے لے, دہاڑی پہ لے لے, اور وہ جا کر کے نا اپنی پوری توانائی وہاں پہ خرچ کرتا ہے. صبح سے لے کر کے شام تک اس کو ایک ٹارگیٹ دیا جاتا ہے کہ تم کو یہ کام کرنا ہے, اور وہ نہ دھوپ دیکھتا ہے, نہ گرمی دیکھتا ہے, نہ اونچائی دیکھتا ہے. آپ دیکھیں کہ کئی لوگ ہوتے ہیں جو اتنی اونچائی پہ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر ڈر لگتا ہے, لیکن وہ اپنے پیٹ کے خاطر اور اپنے بچوں کے خاطر اپنی زندگی خوشگوار بنانے کے لیے وہاں لٹک رہے ہوتے ہیں. تو ہر شخص اپنے حساب سے محنت کر رہا ہوتا ہے, اور دونوں, یہ جو ایک تاجر کی جو میں نے بات آپ کے سامنے کی, اور ایک شخص وہ جو رکشہ چلاتا ہے, ایک شخص وہ جو پسینے بہا رہا ہوتا ہے, دونوں کا مقصد ایک ہے. کیا ہے؟ کہ خوشگوار زندگی اسے ملے. اسی طریقے سے آپ چلیں, آپ آئیں ذرا ایک ایسے انسان کے پاس جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے. ہمیں اور آپ کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا؟ شباب, اللہ کی عبادت کے لیے. تو ایک عبادت گزار جو بندہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرائض ہمارے پر فرض کیا ہے نا, اس کی کما حق تو وہ کیا کرتا ہے؟ پابندی کرتا ہے. فرائض ہیں, واجبات ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ نوافل پیدا کرتا ہے, تاکہ اگر فرض میں کوئی کمی ہو گئی ہو تو اس کی اس سے بھرپائی ہو جائے, اور اس میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے. فرض تو ادا ہی کر رہا ہے, واجبات تو وہ ادا ہی کر رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ نوافل میں بھی جو عبادت ہے, نوافل نفلی عبادت ہیں, ان کو بھی ادا کر رہا ہے. اس کے برعکس کون سا ہوگا انسان؟ ایک انسان فاسق فاجر ہے, شراب و کباب میں ڈوبا ہوا ہے, اسی کوئی فکر ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کیوں پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی 24 گھنٹے وہ شخص نافرمانی کرتا ہے. لیکن اگر دونوں کو بٹھا کر کے آپ پوچھیں کہ جی آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کیسے گزرے, تو جو جواب ایک عبادت گزار کا ہوگا, ایک عابد کا ہوگا, وہی جواب ایک فاسق و فاجر کا ہوگا. دونوں چاہیں گے کہ ان کی زندگی کیا ہو؟ خوشگوار گزرے. تو اسی طرح تمام لوگ جو ہے یہ جو زندگی ہے اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور زندگی صرف حاصل نہیں کرنا چاہتے ہیں بلکہ چاہتے ہیں کہ ایک بہترین زندگی انہیں ملے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہر چاہنے والے کو وہ چیز مل جائے گی؟ بھائی اتنے لوگ جہاں بیٹھے ہیں سب چاہتے ہیں یہ چیز کہ ان کو اچھی زندگی مل جائے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو اچھی سیلری ملے, ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو بہتر گزارنے کا موقع ملے. لیکن کیا وہ اسے مل جاتی ہے ہر چیز؟ اب دنیا میں جیسے میں نے جناب کہا تھا لوگوں سے کہ جتنے بھی لوگ ہیں, اگر سب سے یہ سوال کیا جائے کہ آپ مرنے کے بعد 2 آپشن ہیں آپ کے پاس, جنت یا جہنم,
تو کون چوائس کریں گے سب لوگ؟ جنت. ہر کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے. لیکن جنت اتنا آسان تھوڑی ہے پا لینا. مطلب خواہشات سے اور تمناؤں سے تو جنت ملنے والی نہیں ہے، بلکہ جنت پانے کے لیے جو حدود اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کی ہیں ان حدود میں رہ کر کے اپنی زندگی گزارنی ہے. کسی شاعر نے کہا کہ نا یہ شہادت گہر الفت میں قدم رکھنا ہے. یہ شہادت گہر الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو مسلمان ہونا اتنا آسان نہیں ہے. جیسے ہی آپ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ، تو آپ نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیا. اب آپ کی نہیں چلے گی. اسی طریقے سے اگر سعادت مندی آپ چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی زندگی قرآن اور حدیث کے مطابق گزارنی ہوگی، اور وہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اگر کوئی شخص اپنی زندگی قرآن اور حدیث کے مطابق گزار دے رہا ہے تو آپ یقین مانیں کہ اس کی زندگی میں سعادت مندی ہی آئے گی، بدبختی اسے مل نہیں سکتی ہے. اور اگر کوئی شخص کتنا بھی پیسہ ہو اس کے پاس، کتنا بھی شہرت یافتہ ہو وہ شخص، لیکن اگر اپنی زندگی کو وہ یا اپنا ٹریک کو بدل دے رہا ہے اور قرآن اور حدیث کے مطابق کام نہیں کر رہا ہے تو اس کی زندگی میں کبھی بھی خوشگوار نہیں گزر سکتی ہے. ابھی آپ نے یہ سنا. اگر ہم آپ سے یہی سوال ایک دوسرے انداز سے کریں اور وہ یہ ہو کہ اس دور میں تقریباً ہر انسان پریشان حال اور سرگردہ نظر آتا ہے، ہر انسان پریشان ہے، جہاں ہے وہاں وہ پریشان ہے. کسی کو روزگار کی پریشانی ہے، نہیں مل رہا ہے اسے، جاب بھی نہیں مل رہا ہے، جگہ جگہ انٹرویو دے رہا ہے اس کو نہیں مل رہا ہے کچھ بھی. کوئی شخص جو ہے مالی بحران سے بیچارہ پریشان ہے، خسارہ ہو گیا، پورا ڈوب گیا، کمپنی ڈوب گئی، اب وہاں پریشان ہو گیا. کاروبار جو کر رہا تھا اس کے اندر مشکلات آ گئے، نئے قانون آ گئے، اس کو پورا نہیں کر پا رہا، اس کو کلوز کرنا پڑ رہا ہے. کسی کے اوپر جو ہے قرضوں کا بوجھ ہے. کوئی کام کیا تھا انہوں نے اور قرض لے کر کے لون لے کر کے کیا تھا، سامنے ان کے پاس ایک راستہ کھلا ہوا تھا کہ یہ کام کر کے پیسہ کما لیں گے. اب ادھر سے انہوں نے قرض لے لیا، یہ راستہ ہی بند ہو گیا، اب وہاں قرضوں کا بوجھ ہے. یا کوئی شخص جو ہے مسلسل بیمار رہتا ہے، مسلسل اس کو بیماری لاحق ہے. ایک بیماری ختم ہوئی دوسری نے آ کر کے گھیر لیا، دوسری ختم ہوئی تیسری نے آ کر کے گھیر لیا. یہ ساری چیزیں اسے چین سے سونے نہیں دیتی. بیماری ہے، کسی کو خاندانی لڑائی کا مسئلہ ہے، اس میں بیچارہ بے قرار ہوا ہے، ایک خاندان سے لڑائی ختم ہوئی دوسرے نے آ کر کے چھیڑ دیا. یا کوئی شخص جو ہے اپنی بیوی بچوں سے پریشان ہے، بیوی نافرمان مل گئی، اس کی ضدی مل گئی، ایسا بہت ہوتا ہے. اور اگر آپ کی بیوی آپ کے مزاج کی ہے تو پھر آپ کے آدھے پرابلم سالو ہیں. اگر کوئی شخص باہر سے پریشان ہو کر کے آ رہا ہے اور گھر میں آ کر کے اس کو اچھا ماحول مل جائے تو کم سے کم باہر کی پریشانی تو اسے بھول جائے گا وہ، اور وہ آ کر کے کم سے کم گھر میں ریلیکس کرے گا، اپنے بچوں کے ساتھ خوش رہے گا. لیکن جو باہر کی پریشانی ہے ہی ہے، ابھی وہ دروازہ کھول رہا ہے، گھر میں پہنچا ہی ہے کہ اندر سے آواز آ گئی، سر میں بڑا درد ہے، بڑی پریشانی ہے. اب کم سے کم شوہر آیا ہے تو بیوی کو یہ ہونا چاہیے، اگرچہ سر میں درد ہو، اگرچہ بخار ہو، تو بیوی کو اس وقت جو ہے فوراً پہنچتے ہی نہیں. دیکھو اب جو مسائل ہمارے یہاں ہوتے ہیں، مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ شوہر باہر سے کہاں سے آیا ہے، کس طرح سے پریشانی میں آیا، تو بیوی کو اس وقت آپ لے جائیں، اسے بٹھائیں، اسے پانی پلائیں، اسے حال چال پوچھیں. اس کے بعد ظاہر آپ کو پریشان دیکھے گا تو پوچھے گا. شوہر جو آپ کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر کے باہر پڑا ہوا ہے، وہ جب آپ کو پریشان دیکھے گا اپنی بیوی کو تو اسے پوچھے گا ہمیں مسئلہ کیا ہے، خیریت تو ہے، فوراً آپ کو علاج کے لیے لے جائے گا. تو اگر بہت سارے لوگ ہیں جو بیوی بچوں سے پریشان ہیں، بیوی ٹھیک ہے تو بچے نافرمان نکل گئے، باپ یہ کام کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، بچے نافرمانی کیے جا رہے ہیں. باپ کہہ رہا ہے کہ بیٹا یہاں ہو، کہہ رہا ہے کہ ابھی آ رہا ہوں، نکل رہا ہے، کہہ رہا ہے ابھی آ رہا ہوں. تو ان تمام، یا کہیں گے آپ دشمن کا خوف کسی کو ہے، حالات اچھے نہیں ہیں، یا کسی کو اس کے دوست احباب ہیں، ان کی قربت تھی، اب وہ جدا ہو رہے ہیں، مطلب ملک چھوڑ رہے ہیں یا گاؤں ہی چھوڑ رہے ہیں. تو اگر اس طرح سے دیکھا جائے تو تقریباً جتنے بھی لوگ ہیں نا وہ کسی نہ کسی طریقے سے پریشان ہے. ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے کہ ہر شخص ان دکھوں میں، ان پریشانیوں میں، ان صدموں میں
रह करके खुशगवार जिंदगी नहीं गुजार सकता। तो क्या करेगा, वो चाहेगा कि वो इनसे निकले और वो एक अच्छी जिंदगी गुजारे। तो अब कौन से वो ऐसे वसाइल हैं, वो कौन से ऐसे असबाब हैं जिनके ऊपर अमल करके, या कौन से ऐसे उसूल हैं जिनको इख्तियार करके इंसान को इन तमाम आजमाइशों से निजात मिल सकती है? बताइए आप लोग, ये उसूल कहाँ मिलेंगे? अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करके और मुखलिस होकर के अगर वो अमल करे तो उसको जो है इन तमाम परेशानियों से निजात मिल सकता है। आइए हम आपके सामने जो है कुछ उसूल हैं जो मैं आपके सामने बयान करूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो उसूल हमें बता दिए हैं, कुरान और हदीस में वो चीज़ें मौजूद हैं, और जो चीज़ कुरान और हदीस में है उसके ऊपर शक नहीं किया जा सकता है। हमारी अकल वहाँ तक नहीं पहुँच सकती है, हम उसके हिकमत का इदराक नहीं कर सकते हैं, लेकिन वही क्या है, सही है। आप देखें कि सूरह अन-नहल आयत नंबर 97 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा व लनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। जो शख्स नेक अमल करे, मर्द हो या औरत, तो यहाँ पे जो असनाफ ऊपर गिराए गए हैं, बिजनेसमैन है, मजदूर है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, काला है, गोरा है, इंडिया का है, पाकिस्तान का है, पस्त करता है, लंबे करता है, कोई भी हो, इसमें सब आते हैं। मन आमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, जो शख्स नेक अमल करे, मर्द हो या औरत, लेकिन बा ईमान हो, बा ईमान हो, उसके अंदर ईमान हो, तो हम उसे यकीनन निहायत बेहतर जिंदगी अता फरमाएंगे। किसका कलाम है? अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है। और सूरह बकरा की दूसरी आयत क्या है? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। तो हमें कुरान मजीद के अंदर जो कुछ है उसको तो मानना है, उसमें शक और शुबह की कोई गुंजाइश नहीं है। कभी हमारी हम अगर परेशान हैं तो अपना मुहासबा करें कि क्यों है ऐसा, क्यों हम परेशान हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह तबारक व तआला ने तो ये नुस्खा बता दिया है, और जो नुस्खा बताया हुआ है उसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब भी दी है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फरमाया कि तरक्तु फीकुम अमरैन लन तदिल्लु मा तमस्सकतुम बिहुमा किताबुल्लाहि व सुन्नती, कि हम तुम्हारे बीच दो चीजें छोड़े जा रहे हैं, जब तक तुम उसे मजबूती के साथ पकड़े रहोगे कभी हरगिज गुमराह नहीं हो सकते हो। यानी हिदायत आपको मिल करके रहेगी। आप देखें ना सूरह ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, यही हिदायत है। तो जो लोग कुरान के ऊपर अमल पैरा हैं, हदीस को फॉलो करते हैं, वो अपनी जिंदगी में गुमराह नहीं हो सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया मन आमिल सालिह, पहला उसूल ये है कि ईमान के साथ अमल भी होना जरूरी है। अगर कोई शख्स ईमान मोमिन है लेकिन वो अमल नहीं कर रहा है तो फिर उसको अच्छी जिंदगी नहीं मिलेगी। ना अच्छी जिंदगी यहाँ मिलेगी और वहां तो अल्लाह खैर करे। अगर कोई मुशरिक है, कोई बिदाती है, तो जन्नत में तो उसके साथ बड़ा मसला। अगर कोई मुशरिक है, हालत शिर्क में उसका इंतकाल हो गया है, तौबा उसने नहीं किया है, तो दुनिया की जिंदगी भी अगर आप देखें कि मुशरिकों की जिंदगी आप देख लें कि जो लोग शिर्क करते हैं अल्लाह ताला के साथ, मज़ारों पर उनका आना जाना होता है, परेशान है, वो तावीज़ों के चक्कर में पड़े रहेंगे, और वो घर में कोई आ रहा है तो कुरान पढ़ रहा है, तो जिन का साया है, तो किसी ने धक्का दे दिया तो साया हो गया है, तो ये हो गया है, तो इस तरीके से परेशान है, और उनका जो पैसा उसमें खर्च होता है तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। और उसके अलावा उनकी ईमान भी जाती है, ईमान के साथ साथ उनकी इज्जत भी होती है। ये ढकी छुपी हमसे और आपसे नहीं है कि मज़ारों पे क्या कुछ नहीं होता है, हाँ? ये सब कुछ है। तो ये क्यों है? ये इसलिए है कि उनकी जिंदगी में अमल सालेह नहीं है। आप सूरह अल-असर पढ़िए, सूरह अल-असर कौन पढ़ेंगे? नदी पे पढ़िए, तिलावत करिए। वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र जी, इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। यहाँ आप
اس یہ جو چھوٹی سی صورت ہے اس کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لو ما انزل اللہ الا هذه السورہ لکفت، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ صرف یہی صورت نازل کر دیتا تو تمام لوگوں کے لیے کافی تھی۔ یہ صورت جس کے اندر اتنی معنویت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمانے کی قسم پوری انسانیت گھاٹے میں ہے، سب کے سب گھاٹے میں ہیں۔ اس کے بعد کچھ لوگوں کو وہاں سے الگ کیا، الا الذین آمنوا، پہلے کون لوگ ہوئے؟ جو ایمان لائے۔ تو صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، اگر ایمان لانا کافی ہوتا تو اللہ تعالیٰ اتنا کہہ کر کے گزر جاتا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ہمارے اعمال ہوں گے نا دو طرح کے ہوں گے، یا اچھے ہوں گے یا برے۔ تو جو ہمارے اعمال ہیں ہم کوشش کریں کہ ہمارے اعمال اچھے ہوں، زندگی ہماری آہستہ آہستہ ایک دن کم ہو رہی ہے، تو جو کم ہو رہی ہے اس میں کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ نیک عمل کر سکیں۔ بہت آسان ہے آپ کو یہ کام کرنا، اپنے دن کی شروعات آپ نماز سے کریں، فجر کی نماز ہے، آپ فجر کی نماز گئے، اور فجر کی نماز میں جو فضیلت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ظاہر اس کا یہ ٹاپک ہے نہیں کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے میں چلا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نگرانی کرتا ہوتا ہے۔ آپ سوچو، یا اسی طریقے سے جو فجر کی 2 رکعت نماز ہے اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صلاۃ رکعتي الفجر خیر من الدنیا ما فیہا، فجر کی جو 2 رکعت سنت ہے، سنت کی بات کر رہے ہیں اللہ کے رسول، دنیا اور ما فیہا، دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی، 2 رکعت سنت ادا کر لی، آپ بیٹھے تھوڑی دیر تک وہاں ذکر و اذکار کر لیں، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، اور 100 کمپلیٹ کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ فضیلت کیا ہے؟ غفرت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہوں گے تو ختم ہوں گے۔ آپ زیادہ قرآن نہیں پڑھ سکتے، ایک صفحہ پڑھ لیجیے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ به حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها، لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، یعنی اگر آپ نے الف لام میم کہہ دیا تو آپ کو 30 نیکی مل گئی، اور اللہ تعالیٰ جتنا دینا چاہے آپ کو دے سکتا ہے۔ تو کم سے کم زندگی میں ہمیں معمول بنانا چاہیے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ صرف رمضان کے مہینے میں ہم قرآن سے جڑتے ہیں، اچھی بات ہے، رمضان شہر القرآن ہے، شہر الخیر والبرکہ ہے، رمضان میں قرآن سے جڑنا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رمضان کے علاوہ ہمیں قرآن مجید کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو بہرحال سب سے پہلا اصول اچھی زندگی گزارنے کی یہ ہے کہ آپ ایمان کے ساتھ عمل صالح کریں۔ سورہ اعلیٰ سے فرمایا الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے، عمل صالح کے ساتھ ساتھ حق بات کی دوسروں کو وصیت بھی کرنی ہے۔ اگر کوئی شخص کہیں بھٹکا ہوا ہے، گناہوں میں ملوث ہے، تو آپ اس کو اچھائی کا حکم دیجیے، اس کو بتائیے کہ یہ کام آپ غلط کر رہے ہیں، یہ کام نہ کریں، یہ کام کریں، اس کام کے کرنے میں فائدہ ہے۔ جیسے کوئی شخص نماز کا تاریخ ہے تو آپ اس کو جو ہے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا ہی کیا ہے نماز کے لیے، عبادت کے لیے، تو نماز کو نہیں پڑھتے ہیں، نماز کی فضیلتیں بتائیں۔ اور اگر کوئی شخص کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے تو ہم اس سے اس کو روکیں۔ اچھا، آپ جب یہ کام کرنے جائیں گے نا تو پھر لوگ آپ کو نا دعا نہیں دیں گے، بلکہ لوگ آپ کے خلاف چلے جائیں گے، لوگ آپ سے بدظن ہو جائیں گے، لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے، لوگ تانا دیں گے آپ کو۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے وہاں پہ؟ یہ 4 صفتیں اگر آپ کے اندر ہو گئی، ایمان آپ کے اندر ہے، آپ عمل صالح کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو بھلائی کا حکم دے رہے ہیں، برائی سے روک رہے ہیں، اور جو پریشانیاں آ رہی ہیں اور آئیں گی آپ جان دیجیے، اگر آپ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے تو آئے گی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں چیلنجز نہ آئیں، اس وقت آپ کو صبر کرنا پڑے گا، جھگڑا نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک مکہ کے اندر تھے، محبوب نظر تھے، ہر کوئی آپ کو چاہتا تھا، لیکن جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبی بنایا گیا اور آپ نے آ کر کے لوگوں سے کہا کہ یہ جو تم 360 معبودوں کی پوجا کرتے ہو غلط ہے، یہ آپ کے اپنے بیگانے ہو گئے، آپ کے اپنے دشمن بن گئے، پتھروں سے مارا انہوں نے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، یہ سب کچھ ہوا، لیکن کیا اللہ کے رسول نے اپنی دعوت کو روک دیا؟ نہیں، بلکہ اللہ کے رسول اپنی دعوت کو اس مشن میں لگے رہے
اور مکہ کو چھوڑ کر کے طائف چلے گئے، پھر لمبا واقعہ ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح یہ دونوں چیزیں آپ کے اندر ہیں تو آپ خوشگوار زندگی گزاریں گے، اور آپ کو زندگی ملے گی. کہاں سے ملے گی؟ کوئی انسان دینے والا نہیں ہے، بلکہ اس کا وعدہ کس نے کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے کہ جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، لیکن با ایمان ہو، تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں. نہایت بہتر زندگی، حیات طیبہ. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے نیک اعمال کا بدلہ، بہتر بدلہ انہیں ضرور بضرور دیں گے. تو آپ دیکھیے کہ یہاں پہ عمل صالح کتنا اہم انسان کی زندگی میں. اور سورہ الرعد آیت نمبر 29 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب. جو چیز ہم چاہ رہے ہیں وہ ایمان اور عمل صالح سے ہمیں مل رہی ہے. ہم لوگ کیا چاہتے ہیں؟ ابھی جو مقدمے میں اور کمرے میں بات ہوئی کہ دنیا کا ایسا بھی انسان ہو، فاسق و فاجر ہو، نیک ہو، بد ہو، مشرک ہو، موحد ہو، کالا گورا، کوئی بھی ہو، کسی ملک کا ہو، آپ اس سے پوچھیں گے تو کہے گا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی تھوڑا ٹھیک ٹھاک گزرے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام بھی کیے. وہی ہے کہ ایمان لانا کافی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ شرط ہے عمل صالح کرنا. اور صرف زبان سے ایمان لانا نہیں ہوتا ہے. ایمان آپ زبان سے بولیں گے، دل تصدیق کرے اس بات کی کہ آپ جو کہہ رہے ہیں، اور آپ کے جو اعضاء و جوارے ہیں وہ اس کے اوپر عمل پیرا ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ کہہ رہے ہیں کچھ، کر رہے ہیں کچھ. جی تو الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم، ان کے لیے خوشحالی ہے، وحسن مآب، اور بہترین ٹھکانہ ہے. ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایسے شخص کو بہت ہی خوشگوار اور کامیاب زندگی اور خوشحالی عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، جن کے اندر دو شرطیں پائی جاتی ہیں. کون سی دو شرطیں ہیں آپ بتائیے؟ کون سی دو شرطوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشگوار زندگی دینے کا وعدہ کیا ہے؟ محمد علی کے بغل میں جو بیٹھے ہیں، جو نیک عمل کرتے ہیں، ممتاز، اور عمل صالح، ایمان، نیک عمل کرے. لیکن نیک عمل کے لیے سب سے پہلی شرط ہے کہ ایمان ہونا ضروری ہے. اگر کوئی شخص نان مسلم ہے اور وہ بڑا اچھا کام، مطلب چیریٹی چلا رہا ہے، لوگوں کی مدد کر رہا ہے، تو کیا اسے جنت ملنے والی ہے؟ نہیں. بلکہ جنت پانے کے لیے ضروری ہے ایمان کی قبولیت کے لیے، عمل کی قبولیت کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایمان کا ہونا ضروری ہے. تو یہ دو شرطیں اس کے اندر پائی جائیں گی. ایک وہ مومن ہو، دوسرا یہ ہے کہ وہ عمل صالح کرنے والا ہو. اور ایک کہ اللہ تعالیٰ کیوں یہ کس کا وعدہ ہے؟ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے کہ وعدہ خلافی کرتا ہے. یہ وعدہ خلافی کا مسئلہ انسان کا ہے کہ ہم وعدہ کرتے ہیں اور وعدہ خلافی بہت آسانی سے کر دیتے ہیں. مطلب ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم غلط کر رہے ہیں. مثال کے طور پر میرا والا خالد صاحب سے، کہ خالد صاحب سے آج ملاقات ہے اور وہ بتائے ٹھکانے پر آ گئے، میں نہیں آیا، تو میرا حق کیا بنتا تھا؟ فرض یہ تھا کہ ہم کو بتا دیتے کہ خالد صاحب آج ملاقات ممکن نہیں ہے، تو ایسا ہے کہ دوسرے دن ملیں گے. لیکن اب ہم نے یہ بھی نہیں کیا. اور جب انہوں نے مجھے فون کیا کہ وہ پلے صاحب ملاقات کریں گے، تو میں آج یار میں تو نکلا تھا راستے میں بہت ٹریفک ہے بھائی، کیا ایکسیڈنٹ کر دیا، کچھ بھی نہیں ہے، آپ بیڈ روم میں بیٹھے ہوئے آرام سے جھوٹ بول رہے ہیں، وعدہ خلافی بھی کر رہے ہیں. تو وعدہ خلافی ایک مومن کی علامت نہیں ہے. کس کی علامت ہے؟ منافق. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ منافق کی 3 علامتیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وَإِذَا وَعَدَ فَأَخْلَفَ، جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرے گا. جو وعدہ ہے وہ ہم کو ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 9 کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے. تو ہمیں یہ بات، اس بات کا ہمیں پتہ چل گیا کہ تمام انسان کی خیر و بھلائی ایمان و عمل صالح ہی میں ہے. اگر آپ اپنا چاہتے ہیں بھلا کہ آپ کا بھلا ہو، آپ کے بچوں کا بھلا ہو، آپ کی پیڑھیوں کا بھلا ہو، آپ کی نسلوں کا بھلا ہو، تو عمل صالح ضروری ہے.
آپ سورہ الکہف پڑھتے ہیں، سورہ کہف کے اندر وہ جو حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کے اندر بھی خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام ایک گاؤں میں گئے تو وہاں جو ہے ان لوگوں نے گاؤں والوں سے کہا کہ ہماری مہمان نوازی کرو، تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں تو مہمان نوازی نہیں کر پائیں گے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں ایک دیوار ہے، دیوار گرنے کو، تو انہوں نے کیا کر دیا، اس کو دیوار کو صحیح کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ نے اعتراض کر دیا یہ کیا کر دیا، یہ گاؤں والے ایسے ہیں، ضیافت تو کی نہیں ان لوگوں نے، تو اگر ہم اس کو پیسہ لے کے بنا کے تو ہم کھانا بھی تو کھا سکتے تھے نا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے جب موسیٰ علیہ السلام کو جدا کیا تو کہا کہ دیکھو آپ کے جو اعتراض تھے اس کا جواب یہی ہے، وہ جو اعتراضات تھے جو یہ دیوار گرانے والی بات تھی یا دیوار بنانے والی بات تھی، تو فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، وہ جو بچے ہیں ان کے باپ نیک تھے۔ آپ سوچو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ باپ نیک تھے، عمل صالح کرتے تھے، تو اس کا معاوضہ ان کے بچوں کو مل رہا ہے، اور وہ ڈائریکٹ بچے نہیں تھے بلکہ بچوں کے بچے، بچوں کے بچے، بچوں کے بچوں، تو نسلوں در نسل فائدہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی نیک ہوتا ہے تو اس کے اثرات اس کی زندگی میں تو مرتب ہوتے ہی ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کے بچوں اور اس کی نسلوں کو بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر انسان سچا مومن ہے اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والا، ایمان کے تقاضے کیا ہیں کہ اپنی زندگی کو آپ قرآن و حدیث کے مطابق ڈھال دیں، اور ساتھ ہی ساتھ بعمل بھی انسان ہو، باکردار ہو، باخلاق ہو، اللہ کے فرائض کو پورا کرتا ہو، 5 نماز کی پابندی کرتا ہو، زکوٰۃ اگر اس کے اوپر فرض ہے تو زکوٰۃ کو ادا کرتا ہو، رمضان کے روزوں کو بلا عذر شرعی نہ چھوڑتا ہو۔ رمضان کے روزے آپ کے اوپر ہمارے اوپر فرض ہے، اور صرف ہمارے اوپر فرض نہیں ہے بلکہ ہم سے پہلے جو امتیں تھیں ان کے اوپر بھی فرض ہے۔ تو اگر رمضان کا مہینہ آ گیا اور رمضان کے مہینے میں ہمارے پاس کوئی عذر شرعی نہیں ہے، جیسے ہم بیمار نہیں ہیں زیادہ، یا ہم اتنے بزرگ نہیں ہیں کہ نہ رکھ سکیں، یا ہم مسافر نہیں ہیں، یا کوئی عورت ہے جو حائضہ نہیں ہے، نفسا نہیں ہے، یا دودھ پلانے والی نہیں ہے، یا اس کو حمل کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے، تو اس کو روزہ رکھنا ہی چاہیے۔ یا اس طرح سے والدین اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتا ہو انسان، لین دین میں سچا ہو، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ایک مومن کے اندر ہونی چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا جو مسئلہ ہے وہ تو ڈائریکٹ ان کے ساتھ ہے ہی، یا اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، انہیں اف تک نہ کہیں۔ لیکن اگر والدین اس دنیا میں نہیں ہیں، اگر والدین اس دنیا میں نہیں ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں، تو ان کے ساتھ حسن سلوک کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کے جو دوست احباب ہیں، والدین کے جو دوست احباب ہیں، ان کے ساتھ قاعدے سے پیش آئے گئے، ان کا حال چال ہے، تو والدین کا یہ مقام ہے۔ لیکن آج ہمارے جو سماج اور معاشرے میں والدین کی حالت ہے وہ کسی درجے کی چھپی نہیں ہے کہ ایک شخص بزرگ ہوا نہیں کہ بچے اس کو حاشیے پہ لا کر کے کھڑا کر دیتے۔ لیکن تو میں کہنے کا مطلب ہے کہ ایک شخص اگر ان تمام چیزوں کا پابند ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے اگر وہ صاحب استطاعت ہے، یا رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرتا ہو، لین دین میں سچا ہے، وعدوں کو پورا کرتا ہے، تو اور دھوکے فراڈ سے جو ہے اجتناب کرتا ہے، غش نہیں کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے، تو آخرت میں جنت کی نعمتیں اور اجر و ثواب الگ ہے۔ دنیا کے اندر تو اس کو ملے گی یہاں پہ، اس کی اچھی زندگی ہوگی ہی ہوگی، لیکن جب آخرت میں جائے گا تو اس کے لیے جنت اس کا منتظر ہے، جنت کی حوریں اس کے لیے منتظر ہیں اور اس کا انتظار کر رہی ہیں۔ وہ جنت جس کے بارے میں اللہ تبارک اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، وہ جنت ایسے لوگوں کا انتظار کر رہی ہے کہ اگر آپ قرآن مجید کے مطابق، حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں، آپ عمل صالح کر رہے ہیں، آپ مومن ہیں، آپ موحد ہیں، آپ مشرک نہیں ہیں، اور تو دنیا کے اندر جو آپ کو خوشگوار زندگی ملے گی وہ تو ملے گی ہی، اس کے بعد آپ کو جنت کا ایک عظیم تحفہ ملے گا۔ اور جنت میں یہاں کی جو پریشانیاں ہیں، یہاں کی جو مصیبتیں ہیں جن کو ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی طریقے سے، اگر ایک حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا میں وہ اپنی زندگی نہ ہمیشہ پریشانیوں میں گزری، سکھ قریب ہی نہیں آیا، اس کو بالکل قریب نہیں آیا سکھ، اس کو ایک جھلک اسے دکھائی دے گی جنت کی،
جنت میں داخل نہیں بلکہ ایک جھلک دکھائی جائے گی اور اس سے پوچھا جائے گا دنیا میں کسی قسم کی تکلیف تمہیں تھی؟ بولے نہیں، تو تکلیف کا تم جانتی نہیں۔ اور دنیا کے اندر جتنی آرام و آشائش ہے سب، یعنی وہ جب سے آنکھ کھولا ہے مرنے تک اس نے دکھ دیکھے ہی نہیں ہے، آرام و آشائش اس کے پاس ہے والسلام، اور اس کو جہنم کی ایک جھلک دکھائی جائے گی، سب کچھ بھول جائے گا۔ تو یہاں دنیا کے اندر تو ہماری زندگی خوشگوار گزرے ہی گزرے گی، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جنت میں ہمیں اس کا اجر بھی ملے گا۔ اس کے برعکس اگر کوئی شخص انسان ہے فاسق فاجر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری نہیں کر رہا ہے، بد کردار ہے، بد اخلاق ہے، نمازوں کی پرواہ نہیں کرتا ہے، نماز مرضی ہے تو پڑھ لیا، مرضی ہے تو نہیں پڑھا۔ ہمارے یہاں جو نمازیوں کی کیٹیگریاں ہیں اس کو آپ تقسیم کر سکتے ہیں، لوگ تقسیم کیے ہوئے ہیں کہ کچھ جو ہیں، کچھ جو نمازی ہیں ہفتے سے نماز پڑھتے ہیں، کچھ لوگ عید بقرعید کی نماز پڑھتے ہیں، ہاں تو اور کچھ لوگ صرف جنازے کی نماز پڑھتے جاتے ہیں، بولے جنازے کی نماز پڑھ لو اور مر جاؤ تو تمہارا جنازے بھی نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے؟ جبکہ نماز کا مسئلہ بہت سخت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں انسان سے سوال کیا جائے گا وہ کیا ہوگا؟ نماز۔ آپ کی نماز کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا، نماز پڑھتے تھے آپ؟ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی منزلیں آسان ہیں۔ اچھا کچھ نمازی ایسے ہیں کہ جب وہ جائیں گے تو نماز پڑھ لیں گے، ڈیوٹی کے ٹائم میں ہے تو جو نماز پڑھ لیں گے، باقی سو گئے۔ آپ فجر کی نماز کا مسئلہ دیکھیں، کتنے لوگ ہیں، اتنے لوگ بیٹھے ہوئے یہاں پہ، آپ لوگ مسجدوں میں جاتے ہیں جب فجر میں تو آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں فجر میں۔ وہ باقاعدہ طور سے اگر مثال کے طور پہ ہماری ڈیوٹی 7:30 بجے ہے، کفیل نے ہم کو 7:30 بجے جانے کے لیے کہا ہے، یا پنچنگ ٹائم 7:30 بجے ہے، تو ہم اس کی تیاری کے لیے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں گے، 1 گھنٹہ پہلے اٹھیں گے، نہائیں گے، فریش ہوں گے، ناشتہ کریں گے، اور جو ڈسٹینس ہے ہمارے آفس کا ہمارے گھر سے اس کو 10 منٹ اسپیئر میں رکھ کر کے چلیں گے کہ ٹریفک نہ ہو جائے، تاکہ ہم پنچنگ کرنے میں لیٹ نہ ہو جائے۔ اور جو ہمیں نماز میں پنچنگ کرنے کے لیے کہا گیا وہاں پہ لیٹ ہے۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اچھے لوگ جو باقاعدہ نمازی ہیں انہیں اس بات کی حس نہیں ہوتی ہے کہ انہیں تکبیر تحریمہ مل جائے، بس انہیں یہ کہ نماز مل جائے، ہے نا؟ ان میں ہم بھی شامل ہیں، آپ بھی شامل ہیں، جبکہ وہ اتنی اہم ہے۔ جو شخص تکبیر تحریمہ کا اہتمام کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ کے رسول کی ایک حدیث اور ایک بڑی عظیم خوشخبری ہے کہ من صلی 40 یوما، من صلی 40 یوما، اور اس کے آگے کے الفاظ ہیں کہ اس کی جو تکبیر تحریمہ فوت نہ ہو۔ حدیث کا مفہوم یہی ہے کہ جس شخص نے 40 دن نماز پڑھی، تکبیر تحریمہ اس کی فوت نہیں ہوئی، کتبت لہ براءتان، اس کے لیے دو برات لکھ دیں، مطلب 2 چیزیں اس سے ختم کر دی جاتی ہیں، 2 چیزوں میں وہ ملوث نہیں ہو سکتا ہے، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، کہ وہ شخص منافق نہیں ہو سکتا ہے اور وہ شخص جہنمی نہیں ہو سکتا ہے۔ کبھی ہم نے اس جانب غور کیا کہ ہمیں یہ کام کر لینا چاہیے، اور جس شخص نے 40 دن تکبیر تحریمہ اس کی فوت نہیں ہوئی اور اس نے نماز پڑھ لیا، یقین مانیے کہ وہ زندگی بھر کا سچا پکا نمازی ہو جائے گا اور تکبیر تحریمہ اس سے فوت نہیں ہوگی۔ یہاں ایک بات کی طرف غور کہ میں آپ لوگوں کو وہ کرتا چلوں، انتباہ کرتا چلوں کہ ہمارے ملکوں سے جو حجاج آتے ہیں، بالخصوص ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ان لوگوں سے، تو مدینے میں آ کر کے وہ کہتے ہیں کہ 40 وقت کی نماز ہمیں یہاں پڑھنی ہے، جبکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ 40 وقت۔ اب دیکھو آپ جب مدینے میں آئے ہیں، ویسے اگر آپ احکام حج کو دیکھنے جائیں گے تو حج کے آپ کے سارے کام کہاں پورے ہو جاتے ہیں؟ مکہ کے۔ اگر کوئی شخص اپنے ملک سے آیا ہے، جدہ ایئرپورٹ میں اترا، سیدھا مکہ گیا، عرفات، منی، مزدلفہ سے ہو کر کے کنکری مار کر کے وہیں سے نکل گیا، تو اس کا حج مکمل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہو جائے گا۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ارے بھائی 40 وقت کا جو مسئلہ ہے اس کو پتہ نہیں لوگوں نے کہاں سے لے لیا ہے، اور ہم تو آئے ہیں حج کرنے، اور ہمارے اس حج کو یا ہمارا وہ حج ایسے ہونا چاہیے کہ من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، کہ جس شخص نے حج کیا اور اپنے حج میں کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، کوئی غلط کام نہیں کیا، پھر اس کو فجور سے بچا رہا، تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے
जना है। लेकिन 40 वक्त का नमाज पढ़ने के लिए माँ बहन गाली भी मदीने में देते हैं। ये हम अपने कानों से सुन चुके हैं और ये मंजर देख चुके हैं, और लड़ाई झगड़े की नौबत तक आ जाती है। बेचारा मौलवी जो होता है परेशान रहता है, बस के ड्राइवर परेशान रहते हैं, हज की बेटी परेशान रहती है। अगर किसी वजह से मिसाल के तौर पे आप आ रहे हैं रास्ते में, मक्का से मदीने का सफर है, बस से आप आ रहे हैं, बस लेट हो गई, पंचर हो गई, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया, तो वहाँ पे बाकायदा बिल्डिंगों की एक रूटीन होती है कि ये जो हाजी जा रहे हैं दुफा में इतना दिन यहाँ रुकेंगे और इतने बजे निकलेंगे। अब अगर आप 1 घंटा 12 घंटा 14 घंटा या मतलब 1-2 नमाज आपकी फौत हो गई, तो फिर आगे तो मसाइल आएंगे, क्योंकि दूसरी बैच आ चुकी है और उसको वहाँ पे जाना है। तो पता नहीं हमारे जो उलमा है वो ये हदीस कहाँ से लाए, जबकि सही हदीस है कि मन सल्ला 40 यौमन, कि जिस शख्स ने 40 दिन नमाज पढ़ी तकबीर तहरीमा के साथ, कुछ मतलब बराअतुन मिनन नार व बराअतुन मिनन निफाक। कोशिश ये करनी चाहिए हमें और आपको, नमाज तो पढ़ना ही पढ़ना है। नमाज किसी हालत में आप छोड़ नहीं सकते, सफर में, हजर में, कहीं भी नहीं छोड़ सकते। अलबत्ता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रुख्सत दी है, जब सफर में हो तो हम कसर कर लें, हम जब सफर में हो तो हम जमा कर लें, लेकिन मुकम्मल तौर से छोड़ देना ये इंतहाई बल्कि गुनाह कबीरा है। इसके बारे में आपसे सवाल किया जाएगा। शेख साहब 40 दिन जमात से पढ़ना है, हाँ यानी पूरे 5 नमाज। जी जी अभी सफर में रहे तो सिंगल रहता, वो कैसे क्या कर सकते? नहीं, सफर में तो सफर पढ़ लें आप। अगर आप सफर में हैं तो आप पहले पढ़ना मुश्किल नहीं, फिर वो जमात से नहीं, कोई मसला नहीं उसमें, वो सब हो जाएगा। क्योंकि आप जो है सफर में है ना, तो सफर में तो छूट है, बहुत सारे छूट है, कोई मसला नहीं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर क्या देगा? बेहतरीन जिंदगी, वो जिंदगी जिसके हम मतलाशी हैं, वो जिंदगी जिसे हम चाहते हैं और दुनिया का हर फर्द चाहता है। लेकिन जो लोग उसके बरखिलाफ करते हैं, आप यकीन मानिए कि झूठ बोलना उनका और सेवा होता है, लेन देन में झूठ बोलते हैं, बदयांती से काम लेते हैं, हराम जराए से कमाते हैं, पैसा ही उनका मकसद है कि पैसा उनके पास आ जाए। आप उसके मुतालिक उनको जो है ये यकीन कर लेना चाहिए कि लाख कोशिशों के बावजूद उनकी जिंदगी अच्छी नहीं हो सकती है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये बदला दिया है। और अल्लाह तबारक व तआला ने क्या बदला दिया? जैसे मैंने अभी कहा कि जो लोग एराज करते हैं, नाफरमानी करते हैं, शर्कसी करते हैं, गुनाह करते हैं, उसके बाद अगर वो ये चाहें कि उनको अच्छी जिंदगी मिलेगी अच्छी जिंदगी नहीं मिलेगी। सूरह ताहा आयत नंबर 124 से 126 तक आप पढ़ें। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, मन अअरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा क़ाल रब्बी लिमा हशरतनी अअमा व क़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिक अततका आयातुना फनसीतहा व कज़ालिक अल-यौमा तुनसा। वो लोग अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वमन अअरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका, और हाँ जो मेरी याद से रूगर्दानी करेगा, यानी इताअत व फरमाबरदारी नहीं करेगा, उसकी जिंदगी तंगी में रहेगी। फ़इन्न लहू मईशतन दंका, उसकी जिंदगी में तंगी रहेगी। व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, रजुलन आमा, नाबीना आदमी। अल्लाह ताला कहते हैं कि और हम उसे बरोज़े क़यामत अंधा करके उठाएंगे। कि जो अल्लाह तबारक व तआला की इताअत व फरमाबरदारी ऐसे अपना जी चुराते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की इताअत व फरमाबरदारी नहीं करते हैं, नाफरमानी करते हैं, उनकी ज़िंदगी तंग कर दी जाएगी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, और हम क़यामत के दिन उन्हें अंधा करके उठाएंगे। क़ाल रब्बी लिमा हशरतनी अअमा, तो अल्लाह तबारक व तआला से कहेगा कि मुझे तूने अंधा बना करके क्यों उठाया? ठीक है, अल्लाह ताला वहाँ का जो हिवार होगा अल्लाह और उसके बीच में, जो यहाँ पे अपनी ज़िंदगी कुरान हदीस के बारे में नहीं गुजारते हैं, तो वो कहेगा कि अल्लाह ताला हमें तुझे अंधा कर दिया, हम तो वहाँ पे देखते थे, चलते थे, देखते थे, घूमते फिरते थे। तो अल्लाह ताला क्या कहेगा कि क़ाल रब्बी लिमा हशरतनी अअमा व क़द कुन्तु बसीरा, कहेगा कि
الہی مجھے تو نے تو اندھا بنا کر کے کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو دیکھتا بھاگتا تھا. اب جواب ملے گا, اللہ تعالیٰ جواب دے گا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها, اسی طرح ہونا چاہیے تھا, تو میری آئی ہوئی آیتوں کو بھول گیا اور آج تو بھی بھلا دیا جائے گا. اللہ کے اندر واضح طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ جو شخص, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو شخص میرے دین سے منہ موڑے گا اور میرے احکامات کی پرواہ اسے نہیں ہوگی, بدلے میں ہم کیا کریں گے, ہم اس کی زندگی تنگ کر دیں گے, اس کی زندگی تنگ کر دیں گے اور وہ خوشحال زندگی پائے گا نہیں, اور اس کے علاوہ بروز قیامت اسے اندھا کر کے اٹھایا جائے گا. جب وہ سے مجھے پوچھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اس سے کہیں گے کہ تو میرے پاس آیا اور میں دنیا میں جب تو دنیا میں تھا تو ہم نے جو ہے تمہارے لیے احکام دیتے تھے اور تمہیں کچھ اوامر تھے, کچھ نواہی تھے, تم نے کسی کا کوئی فرق نہیں, جو مرضی چاہا کی, جو مرضی چاہا نہیں کی, تو آج اس کا بدلہ یہی ہے کہ تمہیں اندھا کر اٹھائیں گے اور جہنم میں ڈال دیں گے. دنیا کے اندر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ تک کوئی چیز نہیں پہنچی. اب تو کوئی کہہ بھی نہیں سکتا ہے کہ ہم تک آیتیں نہیں پہنچی, اس لیے کہ اہل علم پوری دنیا میں بستے ہیں, اور وہی یہ جو دروس و محاضرات کا سلسلہ ہے یہ ہمارے لیے حجت ہے, یہ ہمارے لیے حجت ہے, یہ ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ یہ آدمی تو جانتا تھا, یہ آدمی تو خطبوں میں جاتا تھا, شریف ہوتا تھا, پڑھا لکھا انسان تھا, اس کے پاس خود علم تھا قرآن حدیث کا, یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ ہم تک نہیں پہنچا. اور اہل علم ہیں وہ جو آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سامنے رکھا جاتا ہے, اور اس کے باوجود بھی انسان کیا کرتا ہے, جو فاسق و فاجر ہوتا ہے وہ منمانی کرتے ہوئے ان تمام چیزوں کو پشت کرتا ہے, کسی کو یہ قدر نہیں کرتا ہے. تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کی پرواہ نہیں کرے گا. آپ دیکھیں سورہ ملک جب آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر ہے اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما القي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير, کہ جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا, ایسے جہنم میں جو دھاڑ رہی ہوگی, تو جب اس میں ڈالا جائے گا تو جہنم کے داروں کے ان سے پوچھیں گے جہنم میں سے ألم يأتكم نذير, کہ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا. تو جھوٹ تو بول نہیں پائیں گے وہاں پہ, بھائی دنیا تو ہے نہیں کہ جھوٹ بول کر نکل جاؤ. تو وہ کہیں گے قالوا بلا, آیا تو ضرور تھا, قالوا بلا قد جاءنا نذير, ہمارے پاس ڈرانے والے آئے تھے, ایسا نہیں کہ نہیں آئے تھے. فكذبنا, ہم نے کیا کرتے ہیں ان کو وقلنا ما نزل الله من شيء, اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نہیں نازل کیا, سب تمہاری طرف سے ہے. کفار مکہ کا یہ مسئلہ تھا نا, وہ کہتے تھے کیا ان هذا الا اساطير الاولين, یہ جو محمد کہہ رہے ہیں یہ صرف قصے کہانیاں ہیں, پہلے لوگوں کی باتیں ذکر کر رہے ہیں. وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير, وہ لوگ کہیں گے, یہی لوگ جن کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں, جو احکام سے منہ موڑ لیتے ہیں, جن باتوں کا حکم دیا گیا اسے کرتے نہیں ہیں, جن سے منع کیا گیا اسے رکتے نہیں ہیں, وہی کہیں گے لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير. کہتے اگر ہم سنتے, اگر ہم سن لیتے, اگر ہم سمجھ لیتے تو آج ہم جہنمیوں میں سے نہ ہوتے. لیکن اس وقت تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہنے سے, کیونکہ اس وقت تو آپ کے ہاتھ سے ساری چیزیں چلی جائیں گی. اس لیے دنیا کیا ہے, دنیا دارالعمل ہے, جہاں پہ آپ کو کام کرتے رہنا ہے, کرتے رہنا ہے. دنیا دارالعمل بلا حساب, اليوم یوم عمل بلا حساب وغدا یوم حساب بلا عمل. آج کی جو زندگی ہے ہماری, یعنی دنیاوی زندگی ہے, اس میں ہمیں کام کرنا ہے, عمل کرنا ہے. یہاں کوئی حساب و کتاب کا ہونے والا نہیں ہے. آپ نماز پڑھو تو کوئی آپ کا حساب و کتاب کرنے والا نہیں ہے, نہ کرو تو نہیں کرنے والا ہے. بس جو دو فرشتے ہیں وہ لکھ رہے ہیں, یعنی حساب کتاب وہاں پہ تیار ہو رہا ہے. لیکن کل کے دن جب آپ کو وہاں جائیں گے, ہم وہاں پہ جائیں گے, اور کل کے دن ہم کچھ نہیں کر پائیں گے. آپ سوچیں کہ لاؤ نماز پڑھ لیں, روزہ رکھ لیں, حج کر لیں, زکوٰۃ دے دیں, وہاں تو کچھ بھی نہیں, وہاں تو صرف حساب و کتاب ہوگا. اب وہاں پہ آپ کا نام اعمال یا تو آپ کے دائیں ہاتھ میں دے رہے گا یا آپ کے بائیں ہاتھ میں دے رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارا نام اعمال توفیق دے, ہمیں کہ نیک عمل کر سکے, ہمارا نام اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں ملے. تو اب نام اعمال اگر دائیں ہاتھ میں مل گیا تو ٹھیک ہے بھائی, لیکن اگر بائیں ہاتھ میں مل گیا تو بڑا مسئلہ ہے.
تو ہمیں اور آپ کو جو کچھ بھی سنے ہیں یہیں پر اتفاق کرتے ہیں، چلتے ہیں نماز پڑھنے ہیں، اس کے بعد میں 10-15 منٹ کی اور باتیں ہوں گی، اس کے بعد انشاءاللہ ختم کریں گے. اور دو اہم باتیں ہیں جس کا تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے نماز کے بعد، کہ ہمیں اور آپ کو عمل صالح تو کرنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور کیا کرنا ہے. ایک چیز یہ ہے کہ عمل صالح کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو بہت اہم ہے کہ وہ عمل صالح ہماری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہو. یعنی ہم اگر عمل صالح کر رہے ہیں تو عمل صالح ایک ٹریک بنا ہوا ہے، ایک راستہ ہے، ایک سمپل اللہ کے رسول دے کر کے چلے گا کہ بھائی جیسے ایسے کریں گے تو مان ہوگا. اگر اس کے علاوہ کچھ کرنے جائیں گے تو پھر مان نہیں ہوگا. تو عمل صالح کے ساتھ ساتھ ہم اپنی پوری کوشش یہ کریں کہ ہمارے سارے اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہوں. اور دو چیزوں سے ہمیں پرہیز بھی کرنا ہے کہ عمل صالح کے ساتھ ساتھ وہ چیز ہمیں نہیں کرنی ہے، ورنہ ہم اگر عمل صالحہ کریں گے اور وہ کام بھی کر لیں گے تو یہ ہمارے جو عمل صالحہ سارے برباد ہو جائیں گے. وہ انشاءاللہ نماز کے بعد بات کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توفیق دے. صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. محترم حاضرین کرام، سامعین کرام، نماز عشاء سے پہلے جو کچھ ہم نے کہا ہے یہی ہے کہ خوشگوار زندگی ہر کوئی چاہتا ہے کہ اسے ملے، لیکن اس کے کچھ اصول ہیں، اس کے کچھ قواعد ہیں، ان پر عمل کرنا پڑے گا، تب کہیں جا کر کے ہمیں وہ زندگی مل پائے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ جب ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں تو ڈاکٹر ہمیں کچھ دوائیاں ہیں، دوائیوں کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ پرہیز بھی بتاتا ہے کہ آپ اس دوا کو کھائیے اور یہ چیز ڈائٹ میں لیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کچھ پرہیزی کریے. اگر وہ پرہیزی نہیں کرتے پھر آپ کو اس سے بیماری سے نجات نہیں ملتی ہے. تو ایمان ہے، عمل صالح ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر وہ عمل صالح کرنا ہے، تب کہیں جا کر کے وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے گا. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہم عمل کرنے جائیں گے تو وہ عمل ناقابل قبول ہوگا. جیسے میں آپ کو تھوڑا سا قریب کر رہا ہوں مثال دے کر کے کہ سعودی عربیہ کے اندر جو سکہ چلتا ہے وہ کون سا ہے؟ ریال. جو کرنسی چلتی ہے ریال ہے. اور ہم سارے لوگ جانتے ہیں کہ شاید دنیا کی کوئی ایسی کنٹری نہ ہو جہاں پہ نقلی ریال، نقلی کرنسی نہ چل رہی ہو. مطلب کالا بازاری کرنے والے ہر جگہ موجود ہیں، ہندوستان، پاکستان، سری لنکا، جہاں جگہ ہے تو جہاں بھی اس طرح کا مسئلہ ہے. تو اگر آپ اصلی نوٹ لے کر کے جائیں گے تو آپ کو سودا ملے گا، اور اگر نقلی نوٹ لے کر کے جائیں گے تو سودا ملے گا. کیا ہوگا بدلے میں آپ کو جیل بھی جا سکتے ہیں. اگر وہ کیشیئر تھوڑا سا چالاک رہے گا تو آپ کو بولے گا انتظار کرو، 999 کو بلا لیں گے. اگر 999 آئے گی تو کیا کرے گی؟ جیل ڈال دے گی. یہی مسئلہ ہے ہمارے یہاں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اگر کوئی عمل ہے تو قابل قبول، یعنی اس عمل کے اوپر اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی ہے تو وہی عمل مطلوب ہے. اب آج کے اس دور میں آ کر کے آپ یہ کہیں کہ نہیں وہ جو ہے زمانہ بڑا خراب ہے اور تھوڑی سی اس کے اندر اور زیادتی کرتے ہیں، تو وہ زیادتی کر نہیں سکتے. اسلام کے اندر آپ کوئی زیادتی نہیں کر سکتے ہیں. اسلام ایک مکمل دین ہے، اور جب دین مکمل ہو گیا تو اس میں نہ آپ زیادتی کر سکتے ہیں اور نہ ہی کمی کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو اسی طریقے سے جو بھی عمل ہم کریں گے، نماز سے لے کر کے روزہ، حج، زکوٰۃ، جو بھی ہے، ہمارا عمل کس عمل کے مطابق ہونا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق. آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو پڑھ کر کے باقاعدہ بتایا ہے اور فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، کہ ایسے ہی نماز پڑھو جیسے کہ تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. تو اگر ہماری نماز کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہو تو ہمیں نماز پہلے سیکھنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی، اور ہمیں اپنی نماز کو ویسے ہی پڑھنی چاہیے. آپ دیکھیں دنیا کا جو بھی مسلمان کسی بھی گوشے اور طبقے میں بستا ہے، اس کی خواہش ہے کہ زندگی میں ایک ہی بار سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما دے، اپنے گھر کا دیدار اسے جو ہے
बख्श दे कि तौफीक दे दे कि वो आए और हज बैतुल्लाह कर दे। वहाँ भी आप देखें कि हज के जो अहकाम है ना बड़े हैं, वो 8 तारीख से शुरू होकर के 8 फिर 9 फिर 10 फिर 11 12 और 13 पे जाकर के खत्म हो जाता है। अगर आप 12 को निकलना चाहें मिना से तो वहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन उसकी भी शर्त है कि जवाल के बाद आप कंकरी मारे थे 12 तारीख को और सूरज के गुरूब होने से पहले हुदूद मिना छोड़ देते, मिना की जो बाउंड्री आपको छोड़ देती। आप बोलो नहीं मैं मगरिब के बाद मार के निकल जाऊंगा, क्या मुश्किल है? मुश्किल है, इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने हमें चीज बतलाया है। आप अगर आप उसके खिलाफ जाएंगे, आप मगरिब के बाद मार करके निकलेंगे, तो फिर आपको कल के दिन 13 तारीख की जो कंकरी है वो भी इंतजार करना, मबीत भी करनी पड़ेगी, मतलब रात भी गुजारनी पड़ेगी 13 तारीख की, प्लस जवाल तक इंतजार करना पड़ेगा, फिर आपको कंकरी मारनी होगी जवाल के बाद। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको दम देना पड़ेगा, क्योंकि आप मबीत भी छोड़ रहे हैं और कंकरी भी छोड़ रहे हैं, दोनों को वाजिब है। तो कहने का मतलब ये है कि अमल सालेह के साथ साथ ये मलूज़ खातिर रहना चाहिए और इसका पासों हाथ करना चाहिए कि हमारा वो अमल अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीके पर। अगर नहीं है तो गोया कि हम दूसरे रास्ते पर चल रहे हैं। आप अगर नकली नोट लेकर के 1000 की गड्डी लेकर के चले जाए, 500 की गड्डी लेकर के चले जाए, तो आपको देगा कि 500 गड्डी ले लो, नहीं लेगा। ज्यादा चीज नहीं मतलब है, शरीयत के अंदर कोई चीज की कसरत नहीं मतलब है कि आप ज्यादा ये कर लो, नहीं, बल्कि आप कम करो और आपका वो अमल खालिस हो, मुखलिस हो उसके अंदर, आपका उम्र अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल के मुताबिक हो। आप देखो कि अल्लाह के रसूल जब हज कर रहे हैं ना, तो आपने हज करके लोगों को फरमाया खुदू अन्नी मनासिक, हमसे हज का तरीका सीख लो हमसे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब निकले मक्का से तो आप मिना गए। आप मिना में जाकर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिना में जब तक थे अल्लाह के रसूल ने नमाज को जमा नहीं किया, ठीक है। मिना में हर नमाज को उसके वक्त पढ़ा जाएगा और जो रुबाइयात है उनको 2 घंटे पढ़ा जाएगा, मतलब नमाज को वहाँ पे कसर किया जाएगा। अब अगर कोई शख्स आकर के अरे भाई ये कैसी बात करते हैं आप, जिस तरीके से आप मिना में नहीं जमा करते हैं वैसे आप मुज़दलिफ़ा में नहीं करेंगे, वैसे आप अरफा में नहीं करेंगे, क्योंकि भाई हज तो एक है। तो ये कैसे हो गया कि मिना में आप जमा नहीं कर रहे हैं और अरफा में जाकर के जमा कर रहे हैं और मुज़दलिफ़ा में आकर के जमा कर रहे हैं? तो दिमाग जो है नहीं लगाना है शरीयत के अंदर ज्यादा। आप दिमाग लगाएंगे आप फेल हो जाएंगे, आप चले जाएंगे इधर उधर। तो जो चीज नस्से सरीह से साबित है उसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर जो चीज नस्से सरीह से साबित नहीं है तो उसके अंदर प्रयास किया जा सकता है कि अल्लाह के रसूल ने ये ऐसे किया है तो फिर यहाँ भी ऐसे किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई शख्स बोले नहीं, अब जैसे मिसाल के तौर पर आप देखिए एक हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह के रसूल से पूछा गया कि अय्युल अमल अहब्बु इलल्लाह, कि कौन सा अमल सबसे ज्यादा पसंद है अल्लाह के रसूल अल्लाह ताला को? तो आपने फरमाया अस्सलातु अला वक्तिहा, नमाज को उसके वक्त पर अव्वल वक्त। तो एक शख्स आए और कहे नहीं ये तो अल्लाह के रसूल की हदीस है कि अस्सलातु अला वक्तिहा, अस्सलातु फी वक्तिहा। तो अब ज़ोहर को हम ज़ोहर की नमाज में पढ़ेंगे और असर को असर की नमाज में असर के टाइम में पढ़ेंगे। अरफा में भाई सब लोग इकट्ठा हैं, सफर में भी नहीं है, कहीं जा भी नहीं रहे हैं, तो फिर यहाँ क्यों जमा करेंगे? मतलब एक इंसान अगर के दिमाग लगाए तो उसको दिमाग नहीं लगाना। या इसी तरीके से आप देखो कि मगरिब का वक्त कितना मुख्तसर होता है, सबसे मुख्तसर जो वक्त मगरिब का वक्त है, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि सूरज गुरूब हुआ तो आपको अरफा छोड़ना है। होना क्या चाहिए था अगर इंसान दिमाग लगाए, नमाज पढ़ के निकल लो, वरना अरफा मुज़दलिफ़ा तक पहुँचते पहुँचते तो कई लोगों का तो आधी रात हो जाता है, वो भटक जाते हैं, भीड़ में फंस गए, बस नहीं चल रही है। तो बहरहाल लेकिन अल्लाह के रसूल का हुक्म है कि अरफा में ज़ोहर और असर की नमाज को कसर करना जमा तकदीम, और मुज़दलिफ़ा में मगरिब और इशा को पढ़ना है जमा ताख़ीर, तो वो करना है। मतलब ये है कि अभी जो चीज़ मुकम्मल हो गई है उसमें ना ज़्यादा कर सकते हैं ना कम कर सकते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल है ये, उन्होंने कहा कि अगर दीन में अकल की गुंजाइश होती कि दीन के अंदर अकल लगाया जाए तो हम मौज़ों पर ना ऊपर मसा ना कर रहे होते। कहाँ मसा कर रहे होते? नीचे मसा कर रहे होते। हम शख्स के ऊपर मसा करते हैं तो हम ये जो है मसा करना हमारा ऐसे है कि पाले नहीं तो ऐसा मसा कर लेते,
ہونا کیا چاہیے کہ مسا ہم یہاں کریں. اگر آپ دماغ لگائیں گے تو کہ مسا یہاں کریں, کیونکہ جو کچھ دردوں کو بال لگتے ہیں کہاں لگتے ہیں؟ نیچے آپ چلے تو نیچے لگ رہے ہوتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے, مسا کو اوپر ہی کرنا ہے. تو اب دین کے اندر گنجائش نہیں کہ آپ اپنے عقل کو لگائیں. تو ایک چیز یہ ہوگا کہ عمل صالح کے ساتھ وہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہو. اور دوسری چیز یہ ہے کہ عمل صالح کے ساتھ ساتھ اپنے عمل صالح کو ہمیں شرک کی آمیزش سے بچانا ہے. شرک اگر ہمارے اعمال صالحہ کے اندر لگ گیا تو ہمارے سارے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ برباد ہو جائیں گے, رائگاں ہو جائیں گے. شرک کسے کہتے ہیں؟ شریک کا مطلب ہوتا ہے پارٹنر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی پارٹنر ہے دنیا بنانے میں, سورج اگانے میں, دھوپ نکالنے میں؟ تو جب اللہ تعالیٰ کا کوئی پارٹنر نہیں ہے تو عبادت میں کوئی پارٹنر ہونا چاہیے نہیں. ساری عبادت کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونی چاہیے. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک اگر کسی نے کر دیا اور شرک کی حالت میں وہ مر گیا, توبہ اس نے نہیں کی, تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. لیکن اگر اس نے توبہ کر لیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اس لیے توبہ بہت زیادہ اہم ہے انسان کی زندگی میں. اگر آپ سے گناہ سرزد ہو رہے ہیں, گناہ کبیرہ, گناہ صغیرہ, تو آپ کے نیک اعمال سے جو ہے ختم ہو جاتے ہیں. ایک نماز سے دوسرے نماز کے بیچ میں یہ کفارہ ہے صغیرہ گناہوں کے, لیکن جب کبیرہ گناہوں سے بچے جائیں تب. اچھا, اگر کوئی شخص توبہ کر لیا تو دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس بندے کے سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے, سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. اس لیے انسان کی زندگی میں اگر گناہ ہو جائے, غلطی ہو جائے, تو ایک چیز یہ ہے کہ اس کے اوپر مصر نہیں ہونا چاہیے, کنٹینیو نہیں کرنا چاہیے. چلو ہو گیا, ابھی کیا کتنی بار توبہ کریں گے. ایک شیطان آتا ہے پیچھے کہتا نا بیوقوف بنا رہے ہو آپ, اللہ تعالیٰ کتنی بار تم کو معاف کرے گا, چلو زندگی میں کیسے ختم کر جائے. اب وہ انسان اس میں ہو جاتا ہے, نا امید ہو جاتا ہے, مایوس ہو جاتا ہے. کتنی بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول ہم گناہ کرتے ہیں تو آپ توبہ کرو. بولا پھر گناہ ہو گیا, بولا پھر توبہ کرو. بولا پھر گناہ ہو گیا, بولا پھر توبہ کرو. بولا کب تک؟ بولا جب تک تم اکتا نہیں جاؤ گے اللہ تعالیٰ اکتانے والا نہیں ہے. تو انسان سے اب شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی بڑا گناہ. یہاں تک کہ کوئی شخص اگر زنا کر لے اور اپنی ماں کے ساتھ زنا کر تو وہ بھی شرک سے بڑا گناہ نہیں ہے. سوچئے, یعنی جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے, ہمیں گمان میں نہ آئے, اگر کسی انسان سے یہ عمل سرزد ہو گیا تو وہ شرک سے چھوٹا ہے. لیکن آپ اور ہم لوگ سارے لوگ دیکھیں کہ ہمارے یہاں شرک اس قدر منتشر ہو گیا ہے کہ بالکل اس کو ایک عام سا گناہ سمجھا جاتا ہے. مطلب مشرک کی اتنی زیادہ لوگ اس سے نفرت نہیں کرتے ہیں. اس سے جو ہے ایک عام انسان, اگر کوئی شخص, اب جیسے بات ہمارے علاقہ مسلیہ کی چل رہی ہے, خوشگوار زندگی گزارنے کی, ازدواج زندگی کیسے خوشگوار گزارنے, اگر کوئی شخص صاحب استطاعت ہے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے مال و دولت سے نوازا ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے قوت مردانی بھی دی ہے, اور وہ دوسری شادی کر لے, دوسری شادی کر لے سب تمام شرائط کے ساتھ, اور وہ اس نیت کے ساتھ کہ اپنی بیوی, دوسری بیوی کے ساتھ جو ہے وہ عدل بھی کرے گا, سب کچھ کرے گا, تو سماج اور معاشرہ اس کو مایوس سمجھتا ہے. عیاش کا نام اس کو دیتا کہ بڑا عیاش قسم کا انسان ہے, کہ اسے لوگ نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں, اسے لوگ ملنا بند کر دیتے ہیں. عورتیں اپنے شوہر سے کہتے ہیں کہ ایسے آدمی سے ملنا نہیں, ایسا نہ تم اس سے متاثر ہو جاؤ تو کوئی دوسری شادی کر لو. لیکن مشرکوں کے خلاف ایسا نہیں کیا جاتا ہے. مشرکوں سے نہیں کہتے کہ ان سے ملنا نہیں. یہاں تک کہ میں جانتا ہوں اچھے ٹھیک ٹھاک لوگ جو موحد لوگ ہیں, مشرکوں کے اپنے بچوں کی شادی بھی کر دیتے ہیں. پیسہ ہے, دولت ہے, شہرت ہے اس کے پاس, تو اپنی بچی کی شادی کرنے میں دریغ محسوس نہیں کرتے ہیں. جبکہ میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ بچی کی شادی مشرک کے یہاں کر دینا اس کو جہنم میں ڈھکیل دینے کے مترادف ہے. اگر آپ موحد ہیں, صاحب ایمان ہیں, صاحب شرک سے گناہ سے پرہیز کرتے ہو, آپ نے اپنی بچی کی شادی کسی مشرک کے ہاں کر دی تو گویا کہ آپ نے اس کو جہنم میں ڈھکیل دیا ہے. اب وہ شوہر ہے, وہ جیسا کہے گا ویسا کروائے گا. وہ بچی یا وہ عورت مجبور ہوگی اس کے ہاتھوں, اگر نہیں کرے گا تو اس کو ٹارچر کرے گا, مارے گا, پیٹے گا, اور آگے دھمکی دے گا کہ ہم تو کو طلاق بھی دے دیں گے. تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اور شرک کر جائے گی. اس لیے شرک سے خود کو بچنا ہے
اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کو بھی اس سے بچانا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں کی جو لوگ شرک کرتے ہیں نا ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پہلے چیز کہ شرک کو اللہ تعالیٰ معافی نہیں کرے گا بغیر توبہ کے، اور جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کی زندگی کیسے ہو جاتی ہے میں بتا رہا ہوں، کیونکہ ہم لوگ یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ زندگی ہماری خوشگوار کیسے گزرے۔ اگر آپ مشرک ہیں تو آپ کی زندگی خوشگوار نہیں گزرے گی، پکا ہے۔ سورہ حج میں ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، اور جو شخص اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے من یشرک باللہ، اور جو شخص اس کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، سنو فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، تو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا ہے گویا کہ وہ آسمان سے گر پڑا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے، اگر کوئی شخص اوپر سے آ گیا اور کسی جگہ گر گیا تو اسے یا تو جانور کھا جائیں گے یا پرندے اسے اچک لے جائیں گے، یا ہوا کسی دور دراز کی جگہ میں پھینک دے گی اسے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کی زندگی خوشگوار گزر سکتی نہیں ہے۔ تو مشرک کا جو انجام ہے، اس کا جو نتیجہ نکلنے والا ہے، تباہی اور بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ کہ ہے کہ اپنے آپ کو جب آپ سنت پہ چلیں گے، دیکھیں توحید کا اپوزٹ کیا ہے؟ توحید کا اپوزٹ شرک، اور سنت کا اپوزٹ کیا ہے؟ تو اگر آپ عمل صالح کر رہے ہیں تو آپ کو شرک سے بچنا ہے، اور اگر آپ سنت پہ عمل کر رہے ہیں تو آپ کو بدعت سے بچنا ہے۔ سنت کا اپوزٹ کیا ہے؟ بدعت۔ بدعت کسے کہتے ہیں بتائیے، تعریف کیا ہے بدعت کی؟ دین میں کوئی نئی چیز کا ایجاد کرنا۔ تو جو لوگ دین میں نئی چیز کو ایجاد کرتے ہیں، یہ بات ذہن میں ہمیشہ آپ لوگوں کے ہونی چاہیے کہ جب بھی بات بدعت کی آئے گی تو بدعت کہتے ہیں دین میں نئی ایجاد کی ہوئی چیز کو، ورنہ ایک جو بدعتی ہے وہ یہ کہے گا یہ باٹل میں پانی پینا بھی بدعت ہے کہ نہیں؟ بدعت ہے، نئی چیز ہے، پی سکتے ہیں کہ نہیں پی سکتے؟ پی سکتے ہیں۔ کیوں پی سکتے ہیں بھائی؟ تو بدعت ہے، دین کا معاملہ ہے، دین کا معاملہ نہیں، اس سے کوئی ثواب کا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ پئیں گے اس میں تو آپ کو ثواب ملے گا، یا اس میں پئیں گے تو زمزم ہو جائے گا، ایسا تو ہے نہیں، یہ تو منرل واٹر ہے، منرل ہی رہے گا۔ لیکن اگر آپ اس کو سوچو کہ اس باٹل میں پئیں گے تو ہم کو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، تو یہ بدعت ہو جائے گا۔ مطلب آپ اس چیز کا ایجاد کرنا شروع کرتے ہیں اور رواج کرتے ہیں کہ ایسا ہے ایسا ہے، اور اس چیز کی نسبت نا اللہ کے رسول کی طرف کرتے ہیں، کیونکہ کہیں جب آپ مارکیٹنگ کرتے ہیں تو مارکیٹنگ میں ضروری ہے کہ آپ اس کو کسی اچھی چیز کی طرف منسوخ کریں، ٹھیک ہو گیا۔ تو اگر ایسے آپ بولیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو ایسا پانی پیے گا عشاء کے بعد میں اور 3 بار بسم اللہ پڑھ لے گا، اس کو جو ہے 1 نفل کا ثواب ملے گا۔ تو جو کمزور دل کے لوگ ہیں سوچیں گے ہاں یار تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ہے 3 بار بسم اللہ پڑھنا ہے، 4 بار سبحان اللہ کہنا ہے، 3 سانس میں پینا ہے، تو اس کی نسبت ایسے کہ آپ نے اللہ کے رسول کی طرف لیا، مطلب مارکیٹنگ کرنے کے لیے آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا لیا، تو یہ عمل کیا ہو گیا؟ بدعت ہو گیا، اور اس میں آپ کو بھی گناہ ملے گا اور آپ کے ساتھ ساتھ جو لوگ بدعت کریں گے ان کو بھی ملے گا، اور جو کرتے رہیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ملے گا، کیونکہ آپ نے اس بدعت کو ایجاد کیا ہے اور اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 روایت مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ کا رسول کہتے ہیں کہ اللہ کا رسول نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، کہ جس شخص نے کوئی بھی ایسا کام کیا جو ہمارے طریقے کے پر نہیں ہے، فهو رد، تو کیا ہے؟ ریجیکٹڈ ہے، مردود ہے۔ ایک اور حدیث ہے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من احدث فی امرنا، جس نے ہماری شریعت کے اندر کسی ایسی چیز کو ایجاد کیا جو ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے، من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه، جو دین میں سے نہیں ہے، فهو رد، تو وہ چیز یہ ہے کہ بدعت دین کے اندر جو نئی ایجاد کی جائے گی وہ مردود ہے، اور جو لوگ بدعتی ہوں گے ان کو اچھی زندگی نہ یہاں ملے گی اور نہ
वहाँ मिलेगी। दुनिया में आजमाइशें उनके ऊपर आएंगी और क़यामत के रोज़ भी वो एक अजीम चीज़ से महरूम हो जाएंगे, अल्लाह के दीदार से महरूम हो जाएंगे और महरूम हो जाएंगे, वो हौज़ कौसर से पानी नहीं पी पाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों को हौज़ कौसर से पानी पिलाएंगे। तो जब ये बिदाती आएंगे ना तो एक आड़ आ जाएगी वहाँ, तो अल्लाह के रसूल कहेंगे ये तो हमारे उम्मती हैं, क्योंकि उनके चेहरे और उनको जो आसार वजू से उनके चमक रहे होंगे। तो अल्लाह के रसूल कहेंगे ये तो हमारे उम्मती हैं। तो फिर फरिश्ते कहेंगे नहीं ये तो उम्मती हैं, लेकिन इन्होंने आपके बाद आने के बाद बहुत सारी बिदअतें ईजाद कर ली थी दीन के अंदर। तो अल्लाह के रसूल कहेंगे सुहकन लिमन बद्दल बादी दीना, ऐसे लोग दूर हो जाएं, ऐसे लोग दूर हो जाएं जिन्होंने हमारे शरीयत के अंदर या हमारे दीन को बदल दिया था। सुहकन दीना, तो उनको हौज़ कौसर भी नहीं मिलेगा और न ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत भी मिलेगी। अल्लाह ताला का फरमान है फलियहज़रिल लज़ीना युख़ालिफ़ूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना और युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। चलो अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया सूरह नूर के अंदर, सुनो जो लोग हुक्म रसूल की मुखालफत करते हैं, फलियहज़रिल लज़ीना युख़ालिफ़ूना अन अम्रिही, सुनो जो लोग हुक्म रसूल की मुखालफत करते हैं उन्हें डरते रहना चाहिए कि कहीं उन पर कोई ज़बरदस्त आफत ना आ पड़े और उन्हें दर्दनाक अज़ाब ना पहुँचे। तो रसूल की मुखालफत कौन लोग करते हैं? जो बिदअत करते हैं, अल्लाह के रसूल की सुन्नत को छोड़ करके बिदअत के ऊपर चले जाते हैं। तो इन तमाम आयात और तमाम हदीस का खुलासा ये निकला कि ईमान और अमल सालेह की बिना पर ही हमें एक कामयाब ज़िंदगी नसीब हो सकती है। लिहाजा ईमान का सबसे बड़ा तकाजा ये है कि हम अक़ीदे तौहीद पर कायम व दायम रहें और ईमान बिल रसूल का एक लाज़मी तकाजा ये है कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत व फरमाबरदारी को अपना ओढ़ना और बिछोना बनाने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को हमेशा अपनी ज़िंदगी में आइडियल माने, उसवा और नमूना माने, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारी है उसी तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। चाहे हमारा तिजारत का मसला हो, चाहे हमारी शादी ब्याह का मसला हो या हमारे मामलात जो भी हैं, हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए तरीके पर अमल करना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सबको उसकी तौफीक दे। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।